السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، ہر پیر کو آپ کے سامنے بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم کا سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا، اس کے تعلق سے ان بدعات کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے جو کفریہ ہوتی ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع وہی ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے کفریہ عقائد۔ اس سے پہلے بھی کچھ ایسی باتوں کا ذکر میں نے کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ان چیزوں کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ چونکہ بات ہماری بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، اگر ایک ایک مسئلے کو ہم بیان کریں گے تو گفتگو ہماری بہت آگے چلی جائے گی، اور چونکہ کفریہ بدعات کے ساتھ ساتھ جو اعمال اور عبادات کے اندر بدعات ہیں ان کو بھی اس موضوع کے تحت مجھے بیان کرنا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ صرف مسائل پر اور ایک درس کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو کفریہ عقائد ہیں انہیں ہیڈنگ کی شکل میں، موضوع کی شکل میں بیان کر دیا جائے تاکہ ہم دیگر موضوعات کے اندر داخل ہوں۔ ابھی بہت سارے مسائل ہیں جن کے بارے میں عقیدہ رکھنا کفر ہوتا ہے، ان کا بھی ذکر کرنا باقی ہے، اس لیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آج کی اس درس میں ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ ایسے عقائد جو آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جبکہ وہ عقائد کفریہ ہیں، ان کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے۔ اور اس میں سے کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ عقائد ایسے ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اللہ کے بارے میں بہت سارے عقائد ہیں جو کفریہ عقائد ہیں، لیکن یہاں ہم تقریباً 18-20 ایسے مسائل بیان کریں گے جو کفریہ عقائد ہیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے۔ ان میں سے نمبر 1، اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا، یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، یہ کیا ہے؟ کفریہ عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو ثابت شدہ اسماء اور صفات ہیں ان کا انکار کرنا یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء ہیں، بے شمار اسماء ہیں اللہ رب العالمین کے، بے شمار صفات ہیں، ان بے شمار اسماء اور صفات کا انکار کرنا یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ یا ایسی تعویل کرنا ان صفات کی جو لغت کے اندر بھی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لغت سے ہٹ کر کے ان صفات کی تعویل کرنا یہ کفریہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے نمبر 3، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دیدار کا انکار کرنا یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے، اور اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین کو گالی دینا۔ آج ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ یہ چیز رائج ہے کہ بہت ساری جاہل عورتیں، جاہل مرد اللہ رب العالمین کو گالیاں تک دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو گالیاں تک دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر انہیں کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس مصیبت اور پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو گالیاں دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار انعامات اور اکرامات ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان کو پیدا کیا، سوچنے کی طاقت دی، دماغ دیا، عقل دیا، صحت دی، تندرستی دی، اور بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کو دی، بولنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت، ہاتھ پاؤں سلامت، آل اولاد، الحمدللہ بہت ساری نعمتیں۔ ان ساری نعمتوں کو بھول کر کے اگر کسی ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ رب العالمین کو گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو گالی دینا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ جیسے صحابہ کو گالی دینا، نبی کو گالی دینا کفر ہے، اس سے بڑا کفر ہے اللہ رب العالمین کو گالی دینا، کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی عزت کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے
انسان اگر اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے تو یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ نمبر 5، اللہ کے بارے میں بدگمانی کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے انسان کا مکمل طور سے مایوس ہو جانا، یہ ساری چیزیں بدگمانی کہلاتی ہیں۔ لہذا یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کفر کا عقیدہ ہے۔ نمبر 6، اللہ رب العالمین کی ذات کو جو معبودان باطلہ ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دیگر کو پوجتے ہیں اور معبودان باطلہ کو پوجتے ہیں، اپنے جو ان کے معبودان باطلہ ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی ذات کو تشبیہ دیتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر اور شرکی عقیدہ ہے، اللہ کی ذات کو تشبیہ دینا۔ اس طریقے سے نمبر 7، اللہ کو صفات نقص سے متصف کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں جو نقص ہیں، جو وہ صفات جو نقص ہیں ان کو اللہ رب العالمین سے متصف کرنا، جو کمال کے خلاف ہیں ان صفات سے اللہ کو متصف ماننا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفری عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کو اونگ آتی ہے، اللہ کو نیند آتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب کفریہ عقیدے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اس طریقے سے عقیدہ رکھنا، تو جو نقص ہیں، جو کمیاں ہیں، جو عیب ہیں، ان عیب کو اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچنا، اللہ کو ان عیب سے متصف کرنا، یہ کفریہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح سمجھنا، یہ اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق ماننا، اللہ کی صفات کو مخلوق ماننا، جیسے اللہ کی صفت علم ہے، اللہ کی صفت کلام ہے، اللہ کی صفت آنا ہے، نزول کرنا ہے، ان صفات کو مخلوق ماننا یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے، کیونکہ مخلوق ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس اس وقت تک علم نہیں تھا۔ علم کی مثال آپ لے لیں، اگر کوئی اللہ رب العالمین کی صفت علم کو مخلوق مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب تک اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا اس وقت تک اللہ کے پاس علم نہیں تھا، تو یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ یا کلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ مخلوق ہے، تو یہ بھی کفری عقیدہ ہے، یعنی جب تک اللہ نے کلام نہیں پیدا کیا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس صفت سے عاری تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ رب العالمین تمام صفات سے متصف ہے ازل سے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو ان صفات کو مخلوق ماننا، اللہ رب العالمین کی صفات کو، یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب یہ کفری عقیدہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے آنکھیں ہیں، یا اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، اللہ کی انگلیاں ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر انسان مخلوق مانتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ان چیزوں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا اس وقت تک اللہ ان سے عاری تھا، تو یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو سب سے خطرناک اور قباحت والی بات وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں مخلوق بھی پائی جاتی ہے، اللہ کی ذات کے اندر مخلوق بھی پائی جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ کی ذات خالق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق ماننا، چاہے وہ کسی بھی طرح کی صفات ہوں، ان کو مخلوق ماننا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفری عقیدہ ہے۔ کسی بھی صفت کو اللہ رب العالمین کے تعلق سے مخلوق ماننا، تو یہ بھی کفری عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات کو مخلوق ماننا۔ نمبر 9، اللہ کے بارے میں فنا کا عقیدہ رکھنا، نعوذ باللہ، کہ اللہ بھی فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ، تو یہ بھی نقص ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 10، حلول اور اتحاد کا عقیدہ رکھنا، کہ اللہ کی ذات کسی کے اندر حائل ہو گئی ہے، حلول کر گئی ہے، یا اس طریقے سے مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتحاد ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، دونوں ایک دوسرے کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، یا اللہ کی ذات حلول کی ہوئی ہے، یا اللہ کی ذات اور مخلوق کی ذات دونوں ایک ہیں، متحد ہیں، تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کفریہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ نمبر 11، اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین پر عرش نہیں ہے، اس کا انکار کر دینا،
اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کر دینا یہ بھی کفری عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، عرش پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ افروز ہے، لہذا اس کا انکار کرنا یہ کفری عقیدہ ہے۔ نمبر 12، اللہ کے برابر کسی کو ماننا کہ کچھ ایسے مخلوق ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے برابر ہیں، علم میں، قدرت میں، یا کسی بھی چیز کے اندر، یا ان کی ذات اللہ کے برابر ہے، یا علم میں اور صفات میں اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں، تو یہ سب کے سب کفریہ عقیدے کہلاتے ہیں۔ نمبر 13، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی رب ہیں، اللہ کے علاوہ اور بھی رب کا عقیدہ رکھنا، یہ سب کے سب کفریہ اور شرکیہ عقیدے کہلاتے ہیں۔ نمبر 14، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا۔ اللہ کی صفات ہیں علم، قدرت، سننا، دیکھنا، یہ سب اللہ کی تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ اب ان کو مخلوق سے ہم تشبیہ دیں، کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمارے چہرے جیسا ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ کا علم ہمارے علم جیسا ہے، تو تشبیہ دینا یا اس کی تمثیل پیش کرنا، مثال دینا، تو یہ ساری چیزیں کفریہ عقیدہ کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے شایان شان ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دینا، جب مخلوق کی صفات آپس میں ایک جیسی نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اللہ کی ذات سب سے مختلف ہے، اللہ جیسی ذات کوئی ذات نہیں ہے، ویسے اللہ تعالیٰ صفات جیسی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کا وہ حامل ہو۔ تو یہ عقیدہ رکھنا اللہ رب العالمین کے بارے میں کفریہ عقیدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو مخلوقات ہیں ان کے آپس میں صفات کے اندر اختلاف ہے۔ ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں، چونٹی کے پاس بھی آنکھیں ہیں، ہاتھی کے پاس بھی آنکھیں ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر فرق ہے۔ سانپ کے اندر بھی آنکھ ہوتی ہے، اور بھی مخلوقات ان کے اندر بھی آنکھ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بھی پاؤں اور ہاتھ ہیں، اور مخلوقات ان کے پاس بھی ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو جب مخلوق آپس میں فرق ہے، انسان کے ہاتھ الگ ہیں، جانور کے ہاتھ مختلف ہیں، تو اس طریقے سے اللہ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں ہمارے جیسے ہیں، یا اللہ کا علم اور دیکھنا ہمارے جیسے ہے، یا فلاں مخلوق جیسا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفری عقیدہ ہے۔ نمبر 15، اللہ رب العالمین کو عاجز اور مجبور ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے بغیر دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو یہ اللہ کو عاجز اور مجبور ماننا یہ بھی نعوذ باللہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، موت، زندگی، یا اس طریقے سے بیماری، شفا، اور جتنے بھی واقعات اور حادثات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو پتا بھی گرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں گرتا ہے۔ تو دنیا میں کفر ہو یا توحید ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، موت ہو یا زندگی ہو، یا اس طریقے سے عزت اور بدنامی، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی مشیت کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مشیت کونی جو لامحالہ وہ چیز ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، حکمتوں کے تحت اللہ رب العالمین ساری چیزیں کرتا ہے، جیسے کفر ہے، بیماری ہے، اور اس طریقے سے موت ہے، مرض ہے، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، مفلسی ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں اللہ رب العالمین کی موجود ہیں۔ اگر سب مالدار ہو جائیں دنیا کا نظام نہیں چلے گا جی، یا بیمار اگر نہ ہو کوئی تو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا اور لوگوں کی روزیاں نہیں چلیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ہر ایک کے اندر اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لہذا اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے بغیر ہو جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے بارے میں کفریہ عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بغیر کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہوتی، ہر چیز۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی کونی مشیت ہوتی ہے، اور ایک مشیت اللہ رب العالمین کی شرعی ہوتی ہے۔ شرعی مشیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کفر کو نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کفر سے راضی نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتا اس کو، لیکن انہیں شرعی طور پر، لیکن کونی طور پر دنیا کے اندر یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تاکہ ایک تمیز ہو، پہچان ہو، فرق ہو کہ کون اللہ پر ایمان لاتا ہے، کون اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے۔
اس لیے اللہ رب العالمین ان چیزوں کو رکھا ہے، لیکن شرعاً اللہ رب العالمین ان چیزوں سے راضی نہیں ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کو شامل ہے، کونی مشیت۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت اور حکم اور اجازت کے بغیر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ سب چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ ایک کیڑا بھی مرتا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے، ایک بچے کی ولادت بھی ہوتی ہے، یا اس طریقے سے معمولی چیز بھی اگر دنیا کے اندر کوئی ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے یا پتا گرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ہی وہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بغیر بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ کفری عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین کو عاجز اور مجبور ماننے والا عقیدہ ہے، اور اللہ رب العالمین جبکہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار، اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار ہے، اللہ کی مشیت کا انکار ہے، اللہ کی مرضی کا اس کے اندر انکار ہے، لہذا یہ کفری عقیدہ ہے۔ ایسے نمبر 16 اللہ کے بارے میں بدا کا عقیدہ رکھنا۔ یہ جو روافض ہیں، یہ جو دشمنان صحابہ ہیں، یہ سب ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کچھ چیزیں پہلے سے نہیں معلوم ہوتی، بعد میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اللہ کی تشبیہ دے دی۔ جیسے بندوں کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا، اس نے مطالعہ کیا، کوئی درس سنا، کسی سے کوئی بات سنی، تب اسے علم ہوا، پہلے اسے نہیں معلوم تھا، بعد میں اسے معلوم ہوا۔ نعوذ باللہ یہی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بعد میں ظاہر ہوئی، اللہ کو پہلے اس کا عقیدہ نہیں تھا۔ یہی عقیدہ ان کے کفر کے لیے کافی ہے، جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اللہ رب العالمین کے پاس بدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا۔ اسی لیے وہ صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے جب اللہ کے رسول زندہ تھے تب اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، ان کی تعریف کی، اور جیسے ہمارے نبی کی وفات ہوگی یہ سب کے سب مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، غصب کیا، ظلم کیا علی رضی اللہ عنہ پر، یہ سب غاصب ہیں جو خلیفہ بنے، ابو بکر و عمر عثمان۔ اللہ رب العالمین کو ساری چیزیں نہیں معلوم تھی کہ ایسا ہوگا، تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں بدا کا، جو کفر کا عقیدہ، یہ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کفر، یعنی اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کو گویا کہ معلوم ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ، اللہ کا علم ناقص ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے، نبی کی وفات کے بعد کیا ہونے والا، اللہ رب العالمین کو نہیں معلوم تھا۔ ہم نے اللہ کو بندوں سے تشبیہ دے دیا، اللہ کے علم کامل کا ہم نے انکار کر دیا، اللہ کی قدرت کا ہم نے انکار کر دیا۔ اس لیے یہ کفر ہونے کے لیے یہ عقیدہ کافی ہے، جو اس طریقے کا عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین پر بدا ہوتا ہے، اللہ کو باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں، بعد میں بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے یہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ عقیدہ بھی کفریہ عقیدہ ہے، سراسر کفر کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے یہودی حضرت عیسیٰ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کرسچین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مکہ کے مشرکین جو تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ تو یہ سارے عقیدے مشرکین کے، کفار کے عقیدے۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے بارے میں تو کفر کا عقیدہ رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی جنا گیا ہے نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے۔ متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے نہ بیوی بنائی ہے نہ اولاد بنایا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نقائص سے، ان تمام عیوب سے پاک ہے، نعوذ باللہ اللہ رب العالمین۔ یہ سارے چیزیں بندوں کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے پاک ہیں، پاک اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا یہ کفریہ عقیدہ ہے، بڑا کفر کا عقیدہ ہے۔ نمبر 19، نعمتوں کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرنا، یہ کہنا کہ یہ نعمت اللہ نے نہیں دی بلکہ کسی اور نے دی ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ نے اولاد دیا لیکن ہم نے اس کی نسبت فقیر اور پیر اور مرشد کی طرف کر دی، فلاں پیر بابا نے دیا، فلاں درگاہ والے نے دیا، فلاں نے دیا، ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کر دی۔ اللہ نے صحت دیا، تندرستی دی، لیکن ہم نے اس کی نسبت اپنے پیر و فقیروں کی طرف کر دیا، کسی اور کی طرف کر دیا کہ ہمیں پیر صاحب نے صحت دیا ہے، ہم نے فلاں صاحب نے صحت دیا ہے، ہم نے فرشتے نے صحت دیا، ہمیں فلاں نے دیا ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نعمتیں دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، امن و امان دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے،
اور اس طرح کی بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین اپنے بندے پر کو دیتا ہے، ان نعمتوں کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر دینا کہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا بلکہ ہمارے پیر نے دیا ہے، تو یہ کفری عقیدہ ہوتا ہے۔ نمبر 20، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، دنیا کا نظام چلانے والا یا عالم الغیب ماننا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کفری عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، اللہ ہی سب کا رب اور خالق اور مالک ہے۔ جو مکہ کے مشرکین تو وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب اور خالق اور مالک نہیں مانتے تھے، وہ اللہ ہی کو اپنا رب اور خالق اور مالک مانتے تھے، تو اس کے بارے میں مشکل کشا مانتے تھے، اولاد دینے والا مانتے تھے، پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہی کو مانتے تھے، اور جب پریشانی آتی تھی تو اللہ ہی کے در پر آتے تھے اور سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دیتے تھے، صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں اور صورتوں میں اللہ رب العالمین ان کے اس عقیدے کو بیان کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، عالم الغیب یا اور کوئی ہے، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا کہ جی اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ان عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا، کفری عقیدہ ہوگا۔ یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں جن کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے، جن کے لیے رکوع کرنا جائز ہے، جن سے مانگنا جائز ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یہ طواف کرنا جائز ہے، یا اس طریقے سے ان کے نام پر نذر و نیاز ماننا جائز ہے، ان کے نام لے کر کے ذبح کرنا جائز ہے۔ تو جو عبادات ہیں ان عبادات کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یہ کفری عقیدہ کہلاتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر، بہت سارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، یا اس طریقے سے اللہ گھر کے علاوہ دوسرے گھروں کا طواف کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ کفری عقیدے۔ اس طریقے سے جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا، ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، یہ شرکیہ اور کفریہ بدعت ہوتی ہے۔ اللہ نے کسی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں دیا، اب ہم کسی اور کے بارے میں عقیدہ اگر رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی کفری عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو صحت دینے کا اختیار نہیں دیا، موت و زندگی دینے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، دنیا کا نظام چلانا، ہوا چلانا، اس کا اختیار اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا۔ اب اگر ہم یہ عقیدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں رکھتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں کچھ، یہ تمام چیزیں اس پر اہل علم کا اور اس طریقے سے مستند اور معتمد علماء کا، سلف صالحین کے علماء نے یا سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے اور بہت سارے علماء نے باقاعدہ اس کے تعلق سے اجماع نقل کیا ہے کتابوں کے اندر کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا اللہ کے بارے میں یہ کفری عقیدہ کہلاتا ہے۔ تو آج کے درس میں بہت ساری باتیں ہم نے خلاصے کے طور پر بیان کر دیا کہ اللہ کے بارے میں اس طرح کے عقیدے رکھنا کفر کہلاتا ہے۔ حالانکہ ایک ایک بات ایسی ہے کہ ہم اس پر مکمل ایک درس ہو سکتا ہے، لیکن بات ہماری بہت لمبی ہو جاتی، اس لیے ہم نے اختصار کے ساتھ وہ کچھ مسائل، وہ کچھ عقیدے جو کفر کے عقیدے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں رکھنا، ان کو میں نے آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ عبادات کے تعلق سے بھی بہت ساری بدعات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، انہیں بھی ہم نے بیان کرنا ہے، ان کو بھی ہمیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، بتانا ہے۔ اس لیے اختصار کے ساتھ میں نے باتیں بیان کر دی۔ انشاءاللہ ایسے ہی اگلے درس کے اندر دین اور اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں، اسلام کے ارکان، ایمان کے جو ارکان ہیں، ان میں سے کسی کا بھی جو بنیادی چیزیں انکار کرنا بھی کفریہ بدعت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو بیان کر کے اختصار کے ساتھ پھر انشاءاللہ عبادات اور اعمال کے تعلق سے جو بدعات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، چاہے نماز کے تعلق سے ہو، وضو کے تعلق سے ہو، عمرے کے تعلق سے ہو، یا زکوٰۃ اور حج اور کسی عبادت کے تعلق سے ہو، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر دھیرے دھیرے ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے، نبی کی سنت پر کام رکھے۔ ہمیں جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔